جی الیاس بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کچھ فرما رہے تھے آپ؟ ہاں میں یہ بول رہا تھا کہ آج میں جیسے جمعے کی نماز ظہر کی نماز پڑھنے گیا. ٹھیک ہے. جیسے میں تھوڑا لیٹ پہنچا, جماعت چالو ہو گئی اور میں جب جماعت میں شامل ہوا تو 3 رکعت آلریڈی ہو چکی تھی. ایک رکعت لاسٹ میں بچی تھی تو میں نے 1 رکعت شامل ہوا. ٹھیک ہے. اور سلام جب امام صاحب سلام پھیرتے تو میں نے لاسٹ ہم کھڑے ہو گئے 3 رکعتوں کے لیے. تو میں نے جو امام صاحب کے پیچھے 1 رکعت پڑھی تھی اس میں خالی الحمد شریف پڑھا تھا. پہلے ثنا پڑھی پھر الحمد شریف پڑھا تھا. اور پھر میں دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا تو میں نے الحمد شریف پڑھی اور اس کے ساتھ ایک سورہ پڑھا. پھر میں رکوع میں گیا, پھر اتحیات آ گیا, مطلب قیام میں بیٹھ گیا. 2 رکعت ہو گئی. اور تو جیسے مان لو کہ سمجھ لو کہ جوہر کی 4 رکعت میں 2 بار الحمد شریف جو فرسٹ والی رکعت میں الحمد شریف کے ساتھ ایک سورہ پڑھنی پڑتی ہے. صحیح. تو میرا ایک ہی بار میں نے سورہ پڑھا. پھر دوسری سیکنڈ رکعت آگے تیسری اور چوتھی تو اس میں خالی ہم نے سورہ فاتحہ کو پڑھا. تو یہ اس میں کیا مسئلہ ہے اس کا جو طریقہ ہے نا وہ یہی ہے کہ شاید آواز کم آ رہی ہوگی لوگوں کو. اس کو لے رہا ہوں ہاتھ میں. دیکھیں الیاس بھائی, اس کا طریقہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پر ظہر کی نماز جو امام صاحب پڑھا رہے تھے 4 رکعت, اس میں آپ شریک ہوئے اور آپ کو جو ملی لاسٹ کی 1 رکعت ملی, 1 رکعت ہے نا, باقی 3 آپ کی چھوٹ گئیں. تو دیکھیے یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ جو فرض نماز ہوتی ہے وہ 2 رکعت نماز بھری ہوئی پڑھی جاتی ہے اور 2 رکعت نماز خالی پڑھی جاتی ہے. اگر امام صاحب پڑھائیں گے تب بھی ویسے ہی ہوگا اور ہم اکیلے پڑھ رہے ہیں تب بھی ویسے ہی کرنا ہے. تو ظہر کی 2 رکعت خالی اور 2 رکعت بھری ہوئی نماز. بھری ہوئی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری کسی صورت کو ملانا, اس کو بولتے ہیں بھری ہوئی. تو 2 رکعت ہمیں بھری ہوئی پورا کرنا ہے. 1 رکعت جو آپ نے امام صاحب کے پیچھے پڑھا ہے وہ آپ کی خالی رکعت ہوئی ہے. سمجھ میں آئی؟ وہاں پہ سورت نہیں ملائی کیونکہ امام صاحب کی وہ 4تھی رکعت تھی اور 4تھی رکعت میں امام صاحب سورت ملاتے نہیں ہیں. تیسری میں اور چوتھی میں امام صاحب خالی پڑھتے ہیں. پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں امام صاحب سورت ملاتے ہیں. تو تیسری رکعت جو آپ نے پڑھی وہ خالی پڑھی. اب امام صاحب نے سلام پھیرا اور آپ کھڑے ہو گئے. تو اس میں مومن کی نماز ایک کتاب ہے, علامہ ستار حمدانی صاحب نے وہ لکھی ہے. اس کے اندر لکھا ہے کہ آپ کی 3 رکعت نماز بچی. اب چاہیں تو آپ جو 3 رکعت بچی ہے نا, جیسے آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تھے, چاہیں تو آپ پہلی دوسری رکعت میں اور تیسری رکعت میں, سمجھ ماری بات, پہلی دوسری میں اور تیسری میں دونوں صورتوں میں دونوں رکعتوں میں آپ سورت ملائیے. جیسے پھر اس میں 1 رکعت آپ نے پڑھی امام صاحب کے ساتھ, وہ رکعت آپ کی خالی والی ہوئی, تو آپ دوسری کے لیے کھڑے ہوئے نا, تو آپ وہاں پر سورہ فاتحہ بھی پڑھیے اور ساتھ میں سورت بھی ملائیے. ایسے ہی اب یہاں پر قاعدہ کریں گے آپ, جو کہ آپ کی 2 رکعت کمپلیٹ ہو چکی ہے. اب تیسری کے لیے کھڑے ہوں آپ, تو تیسری رکعت میں آپ سورہ فاتحہ کے ساتھ میں سورت بھی ملائیے. تو پھر اس میں یہ مسئلہ ہے کہ قیام کیا نا ہم نے. نہیں قیام نہیں کیا. تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کی دوسری رکعت اور تیسری رکعت, یعنی پہلی امام صاحب کے ساتھ خالی پڑھی آپ نے, تو دوسری اور تیسری آپ نے سورہ فاتحہ کے ساتھ میں سورت ملا لی. وہ بھرنی ہے. تو کل ملا کے 4 رکعتوں میں سے 2 آپ کو بھرنی ہیں, یا تو بیچ والی دونوں بھر لیں. بیچ والی سے مراد دوسرے نمبر کی اور تیسرے نمبر کی. اگر ایسے نہیں کرنا چاہ رہے ہیں آپ, تو امام صاحب نے سلام پھیرا, 1 رکعت آپ کی ہو چکی ہے, آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے, تو آپ اس کو چاہے خالی پڑھ لیں. دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے نا, اس میں آپ کچھ نہ پڑھیں, سورہ فاتحہ پڑھیں اور بس رکوع سجدہ کر کے قاعدہ کر لیں. ایسا پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں قاعدہ کر لیں. آپ کی 2 رکعت ہو گئی نا, 1 امام صاحب کے ساتھ ہو گئی اور 1 آپ کی اپنی پرسنل پڑھی آپ نے, اس کے اندر بھی سورت نہیں ملائی آپ نے, تو 2 رکعت جو ہوئی آپ کی یہ خالی ہو گئی. اب جو 2 بچی ہیں آپ کی, ان دونوں کے اندر سورہ فاتحہ کے ساتھ میں سورت ملائیے. تو یہ 2 طریقے ہیں, چاہیں تو آپ دوسری رکعت میں اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملا لیجئے, تب بھی 2 بھر جائیں گی اور 2 خالی رہ جائیں گی.
या फिर आप पहली 2 रकात को खाली पढ़ लीजिए और बाद में 2 रकात को भरी हुई पढ़ लीजिए। तो कुल मिलाकर आप ये समझिए कि हमें 4 रकात की नमाज में 2 खाली पढ़नी है और 2 भरी हुई पढ़नी है। दोनों तरीके मैंने आपके सामने रख दिए हैं। चाहे तो आप पहली दोनों रकात को खाली पढ़ लीजिए जो आप एक इमाम साहब के साथ पढ़ चुके हैं, और दूसरी आप खुद यानी इन दोनों को खाली पढ़ लें और तीसरी और चौथी इनको भरी हुई पढ़ लें, तब भी आपकी 2 खाली 2 भरी हुई हो जाएंगी जी। और आप चाहें तो एक इमाम साहब के साथ खाली पढ़ चुके हैं, आप दूसरी रकात और तीसरी रकात भरी हुई पढ़ लीजिए, लास्ट की चौथी रकात आप खाली छोड़ दीजिए। तो ऐसे भी 2 खाली और 2 भरी हुई हो जाएंगी। ये दोनों तरीके दुरुस्त हैं, आप जिस पर चाहे अमल कर सकते हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। मेरा ये सवाल था, मैं इसलिए मैं थोड़ा यूं के बीच में अपन सेकंड जो फर्स्ट रकात उनके साथ पहली रकात पढ़ते हैं और फिर दूसरी रकात में अपन अकेले पढ़ के फिर दूसरी रकात में क्याम करना पड़ता है ना। जब हम क्याम में बैठते हैं ना, कायदे में बैठते हैं ना, तब जाके अपन वहां पे कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि कायदे के बाद में अपन हमेशा 2 खाली पढ़ते हैं ना, तो इसलिए वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। हाँ, इसमें भी देखिए कायदे का भी तरीका ना मोमिन की नमाज किताब के अंदर ही अल्हम्दुलिल्लाह लिखा हुआ है, और अल्लामा सत्तार हमदानी साहब ने लिखा है माशाल्लाह। कायदे का तरीका भी वहाँ ये लिखा है कि आपने जैसे 1 रकात नमाज इमाम साहब के पीछे पढ़ ली जी, तो आपका एक कायदा हो गया। अब दूसरा कायदा आप कहाँ करें? हाँ जी। तो दूसरा कायदा आप अपनी 2 रकात पढ़ने के बाद, यानी कि दूसरी और तीसरी पढ़ने के बाद, अच्छा, अपन पहली रकात जो अकेले अगर एक इमाम साहब के पीछे पढ़ ली और हमने अलग से पढ़ी अकेले, हाँ, तो ये वो तो तरतीब हो गई। हाँ, आपने एक इमाम साहब के पीछे पढ़ी और दूसरी आपने अकेलों ने पढ़ी, अकेले तो 2 रकात हो गई। ये तो असल तरतीब है ही। बेहतर ये है कि 2 रकात के बाद कायदा करिए। अच्छा, लेकिन आपको फिर हर रकात में कायदा करना पड़ रहा है ना। पहली रकात में कायदा हो गया आपका एक जी जी इमाम साहब के साथ, हाँ। दूसरी रकात में फिर आपको 2 रकात की वजह से कायदा करना पड़ा। ठीक है। अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि 1 रकात इमाम साहब के पीछे पड़ी, एक कायदा हो गया जी। आप दूसरी रकात में कायदा ना करिए, तीसरी में करेंगे तब भी वो कायदा वाजिब ही होगा, क्योंकि बीच वाला जो कायदा होता है वो वाजिब होता है और आखिर वाला जो कायदा होता है वो कायदा आखिरा होता है। ठीक है। लेकिन आपको कायदा 4 रकात के बीच में करना ही पड़ेगा। जी जी, ठीक है। माशाल्लाह, इस तरह की जानकारी लेना अच्छी बात होती है और इस पर हमें खूब चर्चा करनी चाहिए, सीखना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए, और कहीं किस तरह का डाउट हो तो उस डाउट पे हमें क्लियर करने की कोशिश करना चाहिए। जी, शुक्रिया।